سکون کا، لیکن جب کوئی مسلمانوں کے رہنما آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم الانبیاء والمرسلین حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ایسی جگہ جہاں پہ اللہ کے حکم سے کسی کو قتل کرنا منع ہے، کعبے کے ساتھ لپٹے ہوئے گستاخ کو بھی وہاں قتل کیا جاتا ہے۔ اسلام میں اگر امن ہے، سکون ہے، تو وہیں گستاخ رسول کو خانہ کعبہ میں قتل کرنا بھی ہے۔ میں مختصر سی بات کروں گا، آپ پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجیے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں، ابھی جس صدی میں ہم چل رہے ہیں اس میں بھی گستاخیاں ہوئی ہیں، لیکن جب صحابہ کرام کے دور میں کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا تو وہ صحابہ کرام چاہے اس وقت ان کے مقابلے میں بڑی بڑی طاقتیں تھیں، تب یہود اور نصارہ اعلانیہ مسلمانوں سے دشمنی کرتے تھے، آج تو وہ خفیتاً دشمنی کر رہے ہیں، لیکن وہ برائے عدالت کو، گستاخوں کو، کافروں کو ان کے انجام تک پہنچاتے تھے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، جس حکومت کے ہم ماتحت چاہے کسی طرح سے بھی ہیں تو ہم ان سے ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے سر کو مت توڑو، تم نے ہمارے اسلام پہ آج نہیں، جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے 20 درجہ بندی لگائی، ہم نے صبر کیا، انہوں نے ٹرپل طلاق پہ بات کی، ہم نے صبر کیا، انہوں نے بابری مسجد کو ہٹا کر کے وہاں مندر بنانے کا بھی برداشت کیا، ہم نے برداشت کیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں ایسے معمولات ہیں، انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو، علماء کو جیل میں ڈال کے قتل کیا، انہوں نے مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو جو بیچارے مزدور ہیں ان کو قتل کیا، RSS کے لوگوں نے، بجرنگ دل والوں نے قتل کیا، ہم نے صبر کیا، اب بھی ہم صبر ہی کریں گے کیونکہ ہماری کچھ کمیوں کی وجہ سے یہ گستاخ، یہ مردود، یہ ملعون ایسی جگہ پہنچا ہوا ہے کہ ہم اپنے عمل کو وہاں انجام نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر حکومت اپنا کام نہیں کرتی ہے تو عشق اپنے فیصلے ضرور کرتا ہے، اگر میری بات حکومت تک پہنچے تو وہ حکومت جان لے کہ اگر وہ اس کافر کو کردار تک نہیں پہنچاتی تو ضرور کوئی عاشق رسول نکلے گا جو کردار تک پہنچے گا، اگر جو اس کو پھانسی دی جائے، اس کو جیل دی جائے، عشق رسول کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنی جان دی جائے۔ آج ہم کمزور ہیں تو صرف ہم صبح سے لے کر شام تک احتجاج کرتے ہیں، آج ہم کمزور ہیں تو صرف آواز اٹھاتے ہیں، لیکن حکومت یاد رکھے یہ ہماری کمزوری ہمارے عمل کی وجہ سے ہے، لیکن جس دن مسلمان نوجوان جاگ گیا تو وہ رات بھر پبجی کھیلنے کے بجائے گستاخ رسول کی گردن سے اتار دے گا۔ جاگ گیا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ اس سے اندازہ کیجئے گورنمنٹ نے کتنے دھوکے کے ساتھ ہمارے قانون کے لیے، جس سے 70 سالوں سے لوگ جد و جہد کر رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کی قربانیاں دی گئی ہیں، ہم نے صبر کیا، 370 کو توڑا گیا، ہم کو صبر کیا، ہم نے صبر کیا، 35A کو توڑا گیا، ہم نے صبر کیا۔ ہم تب تک صبر کریں گے جب تک ہمارے اندر ایسا قائد پیدا نہیں ہوگا جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرے۔ آج ہم لوگوں میں ہزاروں لوگ ہیں جو قابلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں ڈال کر آپ بات کرنے کی، ان سے یہ سب مطالبہ کرنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں، لیکن نہ جانے ہم کن چیزوں کی وجہ سے مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ ہم ابھی فی الحال خاموش رہیں گے کیونکہ وہ جیل کے اندر ہے، وہاں پہ کوئی کام کو انجام نہیں دے سکتا، لیکن اگر حکومت اس کو اس کے انجام تک نہیں پہنچائے گی تو ہم اس کو ضرور بہتر کردار پہنچائیں گے۔ اس کے بعد چاہے ہمیں جیل میں ڈال دو، چاہے ہمیں اعلان پھانسی دو، لیکن حضور کی ناموس کے لیے ہم صرف زبان سے نہیں بلکہ اس کو اس کے انجام تک ضرور پہنچائیں گے۔ لہٰذا اس سے پہلے ہم کو اپنی صفوں کے اندر اتحاد ضروری ہے، ہمیں ہماری صفوں میں سب سے زیادہ نوجوانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہم ہر جگہ آج اب دیکھیں ہمیں کتنی کمزوریاں ہیں، کیا ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ جب یہاں امام صاحب نے اعلان کیا کہ آپ نماز کے بعد بیٹھیں اور ناموس رسالت پر پہرے کا ثبوت دیں تو ہم چلے گئے؟ لہٰذا یہ باتیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم آج اکٹھے نہیں ہیں۔ جب ہماری بات اکٹھے جائے گی، ہونا یہ چاہیے کہ یہ احتجاج
ایک دن کے لیے نہیں بلکہ جب تک اس گستاخ کو سزا نہ دی جائے تب تک یہ احتجاج سڑکوں پر موجود رہے. لیکن حالات ایسے نہیں ہیں، بہت ساری مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں. لہٰذا ہم حکومت سے آخری مرتبہ یہی کہتے ہیں کہ اگر حکومت اپنا کام نہیں کرے گی تو ہم نے یہ زندگی شادیوں کے لیے نہیں رکھی ہے، ہم نے یہ زندگی گھاس کاٹنے کے لیے نہیں رکھی ہے، ہم نے زندگی فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں رکھی ہے، ہم نے یہ زندگی کسی بھی کام کے لیے نہیں رکھی ہے. فقط ہماری زندگی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہے. ہمارے سروں پہ ٹوپی ہے تو حضور کی وجہ سے ہیں، ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو حضور کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا. لہذا حضور کی محبت کو سب سے اول رکھیں، اس لیے کہ حدیث پاک ہے کہ جب تک آپ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں کریں گے آپ اپنے مومن نہیں ہو سکتے. ایمان کی شرط محبت رسول ہے اور محبت رسول کا ثبوت حضور کی ناموس پر مٹ جانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر، ہماری باتیں دعا یہ ایمان کے لیے ہتھیار ہے، لیکن آج ہر جگہ صرف دعائیں ہوتی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہرگز نہیں ہوتے تھی. ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، لیکن ہم صرف دعا نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دعا کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس لیے ہم کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنی سیاست کو بھی بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنے اٹھنے بیٹھوں کی بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنے رہن سہن کو بھی بدلنا پڑے گا، تب ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی. لہٰذا دعا بھی کریں اور عمل بھی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و امان، سکون اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو گستاخوں کو نیست و نابود کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام اور ایمان پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ اسلام اور ایمان پر فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.